حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یشوع بن نون جس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے نا، موسیٰ نے نشانی بتائی ہے، احادیث پڑھیں خود. ہم بھی پھر مارولز نکال لیتے فزکس کے، مارول فلم والا نہیں، خزانے کہ دو پتھر تھے، پتھروں کے اوپر ایک سرکولر دروازہ بنا ہوا تھا، جس پتھر کے اندر سے، جس دروازے میں سے مچھلی پانی میں گئی ہے، کہ اس بندے نے یہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے کیا؟ اس نے اللہ قرآن میں لکھنے، اس نے جواب دیا یہ علم الکتاب ہے میرے پاس. چھوٹا سا کامن سینس کا سوال ہے، گاؤں اور شہر کو چھوڑ دیں، ایک بچہ زیادہ انکلائن ٹو انڈرسٹینڈ پورٹلز ہے، بڑے ہو کے ہم اس کانسیپٹ کو نکالتے ہیں بچے سے. ایک پوری بلڈنگ کو ایک بندہ اٹھا کے ایک اور شہر میں لے کے آ رہا، 1500 ایریل مائل دور، پلک جھپکتے ہی بلڈنگ آ رہی ہے. اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن پروڈیوس کرنا اس بندے پہ فرض ہے جو یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں اگر کوئی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں تو اگلا بندہ جو چیلنج کر رہا ہے اس کا ذمہ ہے کہ نہیں سر یہ نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوا آپ بتا دیں. یہ آپ کا سوال بننا چاہیے اس سے، کیونکہ چھوٹا سا بچہ ہی پوچھے گا ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن، یہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے، یا تو نا معجزہ ڈالے ہوں ادھر، نعوذ باللہ. یہ والی آیت پہ تو معجزہ بھی نہیں لگ سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اس بندے نے یہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے کیا؟ اس نے اللہ قرآن میں لکھنے، اس نے جواب دیا یہ علم الکتاب ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کرنا ہوتا تو پھر علم الکتاب نہیں یہاں پہ ذکر ہوتا. وہ حضرت خضر نے جس طرح کیا تھا علم لدنی کیا. حضرت خضر جب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم اپنی طرف سے، لدنی میری طرف سے دیا گیا. حضرت خضر کو ایک خاص علم ہے جس کے تھرو حضرت خضر یہ سارا کچھ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو علم لدنی کر رہا ہے، یہ علم الکتاب سے کر رہا ہے. جیسے اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے اور آپ کے بس کی بات ہے، یہ کتاب. ٹھیک ہے، سو یہ بات گاؤں کے بچے کو بتائیں گے تو وہ شہر میں آئے گا نا. سمجھ رہے؟ اب ٹریڈیشنلسٹ اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر کیا کرتے ہیں؟ سر وہ تو اس کو موسٹلی جتنا کو میں نے سنا ہے وہ تو اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے، بس اسکپ کرتے ہیں. جی جہاں پہ وہ اسکپ ہو رہا تھا، اس کا آنسر آپ گاؤں کا بچہ ہو یا شہر کا، وہ اسکپ نہیں ہونے دیتا نا. وہ کہتا ہے ابو جی رک جائیں. شاید اس سے بڑا واقعہ کائنات میں کہیں نہیں ہوا. اس کا جواب تو دیتے یہ کیسے ہو گیا. ہم لوگ تصویروں میں سوچتے ہیں، ہم انسان ہیں. بچے کے ذہن میں تصویر بن جاتی ہے کہ سلمان کے دربار میں 1500 میل دور یمن سے، ایکچولی ایتھیوپیا سے، ایک پوری بلڈنگ اڑ کے آئی ہے اور نظر نہیں آئی اڑتے ہوئے. اچانک وارد کر دی اس بندے نے پلک جھپکتے. یہ قرآن پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی قصہ نہیں ہے الف لالا کا. قرآن کی آیتیں ایز از بتا رہی. اس بارے میں ڈسکشن 1400 سال سے کنٹینیوس ہونی چاہیے تھی. ہم بھی پھر مارولز نکال لیتے فزکس کے، مارول فلم والا نہیں، خزانے نکال چکے ہوتے ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یشوع بن نون جس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے نا، موسیٰ نے نشانی بتائی ہے. احادیث پڑھیں خود، یہ اسرائیلیات نہیں بتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم سنا رہا ہوں، مشکات سنا رہا ہوں کہ دو پتھر تھے، پتھروں کے اوپر ایک سرکولر دروازہ بنا ہوا تھا، جس پتھر کے اندر سے، جس دروازے میں سے مچھلی پانی میں گئی ہے. دونوں پھر پتھر کے اوپر چڑھے ہیں اور موسیٰ نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ دروازہ بنے گا اور وہ بندہ ملے گا. تو آپ بتائیں وہ سرکل پتھر کے اوپر، پتھر کے اوپر ایک سرکل، اس میں سوراخ، اس میں سے مچھلی گئی. یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ ختم کیا قرآن بچوں نے، ان کو کیوں نہیں پتا یہ بات؟ So it's a problem of not me being postmodernistic. I am as traditionalist as the Sahabi. میں تو حدیثیں سنا رہا ہوں. جو حدیثیں سنائے بغیر اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہے سیلف ڈریون، وہ پوسٹ ماڈرنسٹک ہوتا ہے. I am as traditionalist as عبداللہ بن عباس رضی اللہ. میں تو ان کے علاوہ کوٹ ہی نہیں کرتا ہوں کسی کو. میرے لسٹ میں صحابی، پہلے رینک میں صحابی کھڑے ہوئے مجھے پیک کر رہے ہیں. کسی اور بندے کے پاس کوئی صحابی ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے علمی بحث کر لیتے ہیں، مگر ان کے کوئی انکل کھڑے ہوئے تو پھر میں کسی انکل کو نہیں ماننے والا. عبداللہ بن عباس سے آگے کا کوئی بندہ نہیں، نہ ہی پیدا ہونا. علی بن ابی طالب کے علم تک، علی بن ابی طالب کے ریفرنس سے ہی کوئی بات ہوگی. That's postmodernism for you. Okay, I am as orthodox as any Arab 1400 years ago. جی
Anybody else? Thank you, sir. السلام علیکم. یہ بات کریے کہ اس ویڈیو میں شیخ بیسیکلی جو ایک اسلامک اسٹرکچر کے اندر جو سلیمان اور البتریز جتنے بھی سائنٹیفک فنومنا میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو ہمیں ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور آج کل تو اتنی زیادہ چیزیں ایڈوانس لیول پہ چلی جا چکی ہیں کہ ہمیں ہر چیز ویژوائزیشن کے ذریعے ہمارے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کے اندر اتنا زیادہ ایک گرپ ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ مسلمان کے پاس تو اللہ کی بھی کتاب ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کو جس لینس سے دیکھتے ہو وہ آپ اس لینس سے چیزوں کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ سائنٹیفکلی ہی ایسے میریکلز پرفارم کر رہی ہوتی ہے جو سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو تزکیہ نفس کی لینس سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک سیلف پوریفیکیشن کی کتاب ہے جس کے ذریعے صرف آپ خود کو ہی نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ایک ونڈس آف چینج لے کے آ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی مسلمانوں نے یہ چیز خود کو اس چیز سے ری اٹیچ کر دیا ہوا ہے کہ اس نے تدبر نہیں کرنا, اس نے تفکر نہیں کرنا, اس نے کسی بھی ایسے فنومنا کے اوپر اپنی گرپ نہیں لے کے آنی جو سائنٹیفکلی ایز ویل ایز ورلڈلی سینس میں وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر پورٹلز کی بات کی جائے اور ٹائم ٹریول کی بات کی جائے, ملٹی ڈائمینشنل ایگزسٹنس کی بات کی جائے, تو آج کل کے جو ٹپیکل ہمارے ایک سیکٹرز ہے وہ اس کو چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ مسلمانوں کی انکمپیٹنس ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ہی کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ اس فیلڈ کے اندر ہی ان کو وہ فراست نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری ایک آل اوور دا ورلڈ دنیا کو تابع کر سکیں. وہ ایک مفتو قوم ہے, ایک مفتو قوم کی طرح وہ دوسروں کی آئیڈیالوجی کو, دوسروں کے اسکول آف تھاٹ کو, دوسروں